پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ ایس ایف سی فورم بھی بنا دیا گیا. ون ونڈو ہے کہ اگر انویسٹر بھی اس ملک میں آئیں گے تب ان کو کم از کم 18-19 اداروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سر اس طرح کے اقدامات سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ رونا تو رو رہے تھے حسن اقبال صاحب کہ پتہ نہیں پاناما کا ذکر ہے کسی اور ملک کا کہ چھوٹا سا ملک ہے وہاں $35 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک سر $2.5 ارب ٹوٹل. سر ملک میں سرمایہ کار اسی صورت میں آتا ہے جب پالیسیز میں کنسسٹنسی ہو, لوگوں کو اعتماد ہو اور جو ٹیکس کی ریشنلائزیشن ہے وہ ہو. اب ہم انکم ٹیکس 62% پے کریں گے اگر لیں گے, کارپوریٹ ٹیکس 29% ہے اور اسی طرح اے او پیز کے ٹیکس وہ بھی بے شمار زیادہ 45% کے قریب ہے, تو ہم ایفیکٹو ریٹ کے مطابق 62% کے قریب انکم ٹیکس پے کریں. جب اس کو بریدنگ سپیس نہیں ملے گی, یہاں کا سرمایہ کار نفع نہیں کمائے گا, تو باہر سے کوئی آ کے یہاں پہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے. تو ان چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان ٹیکسز میں بھی کچھ رد و بدل ہوگا. دیکھیں ہمیشہ جب آپ نے کارپوریٹ ٹیکسز کو کم کیا تو اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوئی ہے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے نہیں جائیں گی. بہرحال سر وی آر آن دا پاتھ آف اسٹیبلٹی. یہاں سے آگے ہماری جو ٹریجیکٹری ہے وہ گروتھ کی طرف ہے, لیکن ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو سپورٹ کیے بغیر یہ گروتھ ہم شاید اچیو نہ کر پائیں. تو ٹارگیٹڈ فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے ایکسپورٹ کی انڈسٹریز کو. دوسرا انفورسمنٹ کی بات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ فیس لیس اب ایف بی آر کا انٹروڈیوس کروانے کا عندیہ دیا ہے ہمارے فنانس منسٹر صاحب نے, تو یہ جو انفورسمنٹ ہوگی اب وہ انفورسمنٹ ہو, ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا 10 کروڑ روپے سے جو اوپر کے اکاؤنٹس ہیں ان کو ایف بی آر کو جو بینکس ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ کہیں کل اور زیادہ اس کی وجہ سے ہراسمنٹ یا ایک وہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ نہ بریچ ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ اور اعتماد بڑھنا چاہیے, پھر سرمایہ آئے گا. جی مناسب. اور لگرار صاحب انفیکٹ چارج شیٹ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, بٹ اگین وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا سر. تو ایگزمپلری بجٹ آپ کے پاس کہاں ہے؟ گویا کہ تنقید تو کر لی آپ کے چیئرمین نے بھی, آپ نے بھی بیٹھ کے 10 چیزیں گنوا دیں, بٹ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ کیسے ٹھیک ہوگی اکانومی, کیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ حسن اقبال صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ 90 لاکھ جو پاکستانی بیرون ملک بیٹھتے ہیں وہ 40 ارب کی ریمیٹنسز بھجواتے ہیں اور یہاں بیٹھے 25 کروڑ کو $32 ارب کے ایکسپورٹس کرتے ہیں ٹوٹل. تو ہم نے تو ساری جو 75 برس اس میں امپورٹ لیڈ اکانومی لے کے چلتے رہے ہیں. تو آپ نے کون سا ایسا سر کو فارمولہ دے دیا ہمیں کہ ہم کہیں گے جی پی ٹی آئی زندہ باد زبردست؟ یہ بھی ماشاءاللہ پاکستان کی کرامات ہیں کہ یہاں پہ وزراء صحافیوں کی والی باتیں کرتے ہیں, تھنک ٹینکس والی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ حکومت ہیں, آپ نے اس ملک کے اندر وفاقی حکومت, آپ نے کوئی 20-25 سال آپ نے حکومت کی ہے صوبے اور وفاق کے اندر. آپ لوگوں کو یہ تو انڈائٹمنٹ ہے کہ ہم نہیں کر سکے. کس نے شرائع صاحب آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ میں آپ کے پاس جانا پڑا, انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے, کہتے باندھ کے مارے آئی ایم ایف, ہمارے پاس پیش نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں کو سستی بجلی دیں, گیس دیں, ہم نہیں دے سکتے کیونکہ پروگرام کے نیچے کنڈیشن ہے. اچھا میں آپ کو دیکھیں نا, اور وہ کہتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے. میں ذرا اپنے بھائی کی ذرا تھوڑی سی نا فائنینشیل لٹریسی میں اضافہ کرتا ہوں. $2.5 ارب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب سنی جائیں آپ ذرا, پھر آپ کو پھر یہ فل ٹاس سے دے رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں $2.5 ارب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 2013 جون کے اندر, جب انہوں نے تجربہ کاروں نے تیسری دفعہ حکومت لی تھی. اور آپ کو پتا ہے 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ کو یاد ہے؟ میں یاد کر رہا ہوں, بتائیں. $20 ارب, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 8 گنا ایک حکومت سے اگلی حکومت تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کبھی 8 گنا نہیں بڑھا تھا. کہاں $2.5 بلین اور کہاں $8 ارب, سوری $20 ارب. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایکسپورٹ کی کہانی سنا چکا ہوں. بجلی ہم 9 سینٹ پہ دے رہے تھے ہمارے دور کے اندر, پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب عمران خان وزیر اعظم تھے, تو 18% بجلی کی کھپت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ جو بجلی کے مہنگے کارخانے, شرائع صاحب اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے,
بجلی کے جو مہنگے کارخانے ہیں وہ 2013 میں کس نے لگائے؟ ابھی وہ گلگت بلتستان میں جا کے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ 24-20 گھنٹے لائٹ ہی نہیں آتی. ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ کو بتاؤں, ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ صرف ایک پاور پلانٹ کی 110 ارب روپیہ ہے. یہ بھی بات کر رہے تھے کہ سرکولر ڈیٹ میں, سرکولر ڈیٹ پچھلے سال آپ نے کمرشل بینکوں سے بورو کر کے 1280 ارب روپے آپ نے بورو کر کے آپ نے سرکولر ڈیٹ کم کیا, اور آپ نے لوگوں کو 3 روپے 43 پیسے لوگوں کے فی یونٹ کے اوپر آپ نے بجلی کے بلوں میں لگا کے بھیجیں گے اور 6 سال لگا کے بھیجیں گے. اور سرکولر ڈیٹ آج جب ہم بات کر رہے ہیں 1820 ارب روپے کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایس او ایس کے جو لاسز ہیں وہ 1 ٹریلین ہے, ایس او ایس کے لاسز ہیں. پرائیویٹائزیشن میں جو بات بتائیں, آپ نے کہا تھا کہ ہم 10 ادارے اس سال پرائیویٹائز کریں گے. بجٹ پچھلے سال کی بجٹ اسپیچ دیکھ لیں کہ 10 ادارے پرائیویٹائز ہونے تھے. مجھے بتائیں, میں اس میں بھی نہیں جاتا کہ وہ ٹرانزیکشن ٹھیک تھی, وہ ایک پرائیویٹائزیشن کی, کیونکہ ان کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. پرائیویٹائزیشن سن لیں, پی آئی اے یہ بھی لگے رہے, اس وقت بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن تھی. کس نے کیا؟ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال وہ ڈبو رہا تھا. کس نے کیا؟ فرسٹ وومن بینک کس نے کیا؟ آج جو لسٹ ہے وہ کس نے اس کو ہو رہے ہیں, جنکوز بھی ہو رہی ہیں, یہ آپ کی بجلی کے کارخانے بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ڈسکوز بھی, وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ بار بار گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں. گروتھ ریٹ جو لارج مینوفیکچرنگ یونٹس کے اس کے اندر ہے یہ 6% ہے. پچھلے ہمارے سال میں 6% ہے. آپ یہ انٹرنیشنل کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کا بی وائی ڈی کا صرف ریسرچ بجٹ کتنا ہے؟ $10 بلین صرف اس کا ریسرچ بجٹ. بی وائی ڈی نے آ کے اپنا کارخانہ یہاں پہ لگایا. جیلی کا دیکھیں, جیلی نے اپنا کارخانہ یہاں پہ آ کے لگایا. تو یار یہ انٹرنیشنل کمپنیز نہیں ہیں, دنیا کی وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے چائنا, وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹ لگایا. ابھی جو ہے آپ کی یہ لیتھیم بیٹریز کے کارخانے لگ رہے ہیں, کوئی 250 کے قریب جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ اس میں آپ کے اسپیشل اکنامک زون کے اندر جو ہے وہ لگ چکی ہے. 4% جو ہے گروتھ ریٹ وہ سروسز کا تھا. یہ پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں, بھائی پاور پلانٹ جو ہے اس گورنمنٹ نے تھوڑی آ کے لگائے ہیں, وہ تو ہم نے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ان کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں, 70% کے اوپر ہم نے $9 بلین اس گورنمنٹ میں ہماری پالیسی میں $9 بلین کے سولر پینلز لگے ہیں. ہماری جو ڈپینڈنسی باہر کے اوپر تھی وہ آج ٹوٹل 30% رہ گئی ہوئی ہے, جو ہماری انرجی کی, جو 70% تو ہم خود کر رہے ہیں پروڈیوس. یہ جو لاسٹ اسٹیپ ہم نے گورنمنٹ کا لیا ہے, یہ اگر بیٹری کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ 30% بھی انشاءاللہ ریڈیوس ہوگا. 4% کا گروتھ ریٹ سر لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا, اچیو کر لے گی گورنمنٹ جو موجودہ 4.1% ہے. سوری 4.1%. ہاں دیکھیں لاسٹ ٹائم 3.7% ہوا, ٹارگیٹ تھا 4.2% کا, اس دفعہ رکھا ہے 4.1% کا. ایمبیشیس ہے, اب دیکھیں کہ یہ کیسے پورا ہوگا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے پورا ہو, ہماری اسکن سیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پورا ہو. ایمبیشیس ٹارگیٹ ہے, اللہ کرے. تاجر بھی جب دعا کا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوا کی کہنے کی تھوڑی بہت کمی ہے. ناظرین آج کے پروگرام کہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.